اللہ نہ کرے کوئی جہاز جب کریش کرتا ہے تو کلب کلاس، فرسٹ کلاس، اکانومی، پھر سارا کچھ ہی جاتا ہے۔ معاشرہ جب نیچے گر رہا ہو، زوال پذیر ہو، انحطاط کا شکار ہو، تو پھر کیا مفتی، کیا مولوی، کیا آپ کے علماء اور فضل، یہ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ ایریاز بتائیں پاکستان کے، میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا۔ مجھے صرف 2-3 ایسے ایریاز بتائیں جو آئیڈیل طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، بس۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا ہے کہ جی سیاستدان، بیوروکریٹ، علماء کرام، مجھے نہیں سمجھ آتی بھائی میرے رانا خالد حسین صاحب۔ میں دست بستہ گزارش کر سکتا ہوں، خدا کے لیے اتنا کچھ پڑھتے ہیں، میٹرک کیا جی، پھر ایف ایس سی کیا جی، پھر بی ایس سی کیا جی، اے لیول کیا جی، او لیول کیا جی، فلانا کیا جی، ڈاکٹریٹ کیا۔ او بھائی، کون سا مشکل کام ہے؟ قرآن پاک بہت سہل، اگر دل میں کھوٹ اور میل نہیں ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، ایک نہیں، دوسرا نہیں، پھر تیسرا ترجمہ۔ جو بچے انگریزی مارکا، میں نے اپنے گھر میں کیا ہے یہ کام، بچوں کو قاری صاحب آج بھی آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں 15 سال ہو گئے، قاری صاحب ریگولر۔ پچھلے دنوں بلکہ میں نے کہا کہ یار اب آپ آتے رہو، آپ کی مہربانی، لیکن اب میں بچوں کو انگریزی میں ہے ہمارے انگریز۔ اچھا، وہ بھائی بات سنو، انگریزی ترجمے پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ویسٹ میں پارلیمنٹس کے ممبر جو حضور پاک کے بارے میں کبھی ہسیان بولا، کبھی مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کو تو مجھے نہیں پتا، اسلام کے بارے میں ہماری تو جو کارکردگی ہے دنیا میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور حضور کے بارے میں پھر یہ میں بھول رہا ہوں ملک کا نام، یہ سال بھی نہیں ہوا اس بات کو، سارے اخباروں میں ہمارے شائع ہوا، تو دونوں نے مل کے کہا کہ بھی اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، ان کے دماغ گھوم گئے، انہوں نے کہا یہ تو کمال کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا، انہوں نے کہا یہاں سے تو کچھ نہیں مل رہا، ان لوگوں کے جو پروفٹ پیس بی اپان ہم، وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پڑھا تو مسلمان ہو گئے دونوں۔ پاکستان کے سارے اخباروں میں یہ خبر چھپی۔ کیوں سننا ہے کسی سیاستدان کا؟ کون لوگ ہیں، میں ان کے بارے میں کیا زبان استعمال کروں؟ بیوروکریٹ ہیں، علماء اکرام ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان سے کیا سیکھنا، ان سے کیا سننا؟ کوئی اوکھا کام ہے؟ جھوٹ نہ بولو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بے وفائی نہ کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت کرو، عورت کا احترام کرو، سود سے بچو، ناجائز تعلقات سے بچو، یہ برباد، غیبت سے بچو، غصے سے بچو۔ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کیا سیکھنا ہے آپ نے؟ سمجھ کے تھوڑا دماغ پہ زور دیں تو قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ کون سا کوئی اتنی سی کتاب ہے، سادہ سی باتیں ہیں، تھوڑا اگر گہرائی میں جا کے سمجھ لو گے مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا تو آپ کی مرضی۔ نماز ہے، اگر آپ سمجھ لو، کیا کہتے ہیں، نماز گناہوں سے روکتی ہے، تو میری اور آپ کی نماز اگر گناہوں سے نہیں روک رہی تو پھر وہ نماز نہیں، کچھ اور ہے، پھر وہ جال سازی ہے۔ جا رہے ہو آپ مسجد میں، ڈرل وہی ہے، پڑھ بھی وہی کچھ رہے ہو، لیکن نماز نے اگر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھایا، آپ کو پنکچویلٹی، پابندی اوقات نہیں، اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے اوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے دل میں ہر وقت دھیان ہونا چاہیے خالق و مالک و رازق کا، اس کے لیے اتنے بجے اتنے بجے اتنے بجے اتنے بجے، وہ سب کیا ہے؟ وہ بیسیکلی ڈسپلن ہے، پابندی اوقات ہے، کندھے سے کندھا، صفیں سیدھی کر کے کیا کرنا ہے، ٹیڑھی کر لو، معاملات سیدھے رکھو۔ یہ جو قہر نازل ہوا ہے ہمارے معاشرے پہ، آپ نے کہا ہے کہ جو یہ مفتی شفتی ہے، یہ سارا یہ نہیں ہے ایشو، ہم ویسے ہی زوال، اور سیکھنا کس سے بھائی؟ میں ایک ایوریج اوسط درجے کا آدمی ہوں، کامن سینس ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں کتابیں یہ پڑھتے ہیں، میں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھنی بھائی، سبحان اللہ،
میں ایسے ہائی لائٹر رکھ کے پڑھتا ہوں، جو چیز نہیں سمجھ آ رہی، کو بہت ہی مشکل لگ رہی ہے، تھوڑی سی محنت کرو سمجھ آ جائے گی اس میں کیا ہے، اس میں کون سی ایسی کمپلیکیٹڈ کوئی کچھ بھی نہیں. زندگی گزارنے کا ڈھب ہے، اسلوب ہے، طریقہ ہے، ایک ضابطہ حیات ہے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ کس سے سیکھنا چاہ رہے ہو؟ کیا سیکھنا؟ عورت کے حقوق کا نہیں پتہ، والدین کے حقوق کا نہیں پتہ، تجارت کے اصولوں کا نہیں پتہ، سڑک پہ چلنے کے اصول نہیں موجود، نگاہیں نیچے رکھنے کا نہیں، راستے کے حقوق، کون سی باتیں ہیں بھائی؟ ایک قرآن پاک کو ذرا تھوڑا پڑھ لیں اور پڑھتے رہا کریں، ڈیلی 2 صفحے بھی پڑھ لیے تو بہت ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو چھوڑیں. آپ کا باقی کچھ نہیں بچا. آپ کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ مدرسوں کو رو رہے ہیں. آپ کے ہائی پروفائل اسکولس کے باہر ایش میش اس طرح کے، ہمارے زمانے میں تو یہ نشے نہیں ہوتے تھے، مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے، وہ بکتی ہیں. مہنگے اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں دے کین افورڈ. اب کیا کریں گے آپ؟ اکثر خبریں چھپتی ہیں برات میں 2 نمبر شراب پی کے بندے اندھے ہو گئے، اتنے براتی مر گئے. کون ٹھیک ہے؟ بیوروکریسی آپ کی. مجھے آپ بتا دیں 22ویں گریڈ کا افسر اگر اس کے حلال کھا رہا ہے وہ زندہ کیسے ہے؟ اگر اس کے ماں باپ کی سپورٹ نہیں ہے، سسرال کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے، مجھے سادگی سے بتا دیں آپ. 60-65 ہزار لینے والا ہے، سچ و زندہ کیسے ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. آپ نے ہر اعتبار سے معاشرے کو ڈی جنریشن اپنی آخری انتہا پہ ہے. تو یہ بیچارے مفتی وغیرہ، یہ ایک سفوکیٹڈ سوسائٹی ہے. اس میں لاجک، ریزن، ریشنل نام کی کسی شے کا کوئی وجود نہیں. ہر چیز ہم نے کارپیٹ کے اندر گھسائی ہوئی ہے. منافقت اپنی معراج پہ ہے. 1-2 چیزوں کے اڈے ختم کیے، پورے شہر میں اڈے پھیل گئے، سب کو پتہ ہے. تو اس لیے ان جو ہیں مفتی صاحبان، اور ہاں یہ اس لیے تھوڑا سا آڈ لگتا ہے کہ اگر کوئی استاد ہی پیپر لیک کر دے یا بیچ دے، یا کوئی اساتذہ ہی امتحانی مرکز نیلام کر دیں اور پیسے لے کے نقل کرائیں، تو یہ بات بہت ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے. جب کوئی مولوی یا عالم یا اس ٹائپ کا کوئی آدمی جو مذہب کے ساتھ جس کا پیشہ پڑھانا ہے، یا کوئی امامت کر رہا ہے یا فلانا کر رہا ہے، وہ ذرا اس لیے زیادہ وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. ادروائز کیا ہے؟ یہ صاحب اگر مفتی نہ بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے اگر یہ مفتی نہ ہوتے تو ٹھیک تھا. نہیں ہے. ہم بہت بری طرح زوال کا شکار ہیں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں رانا صاحب آخری، مجھے چند لوگوں نے یہ تانا دیا کہ جی آپ اپنے آپ کو ہی کوستے رہتے ہیں، خود ملامتی. تو میں نے پچھلے دنوں کالم میں لکھا بھی ہے کہ یار میں یہ اس امید پہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی 2-4-5% لوگ بھی اپنے آپ پہ رحم کھا لیں. کر کیا رہے ہیں؟ ڈاکٹر مستری کو لوٹ رہا ہے، مستری اس کو لوٹ رہا ہے، وہ اس والے کو اس کو ٹیکا سبزی والا لگا رہا ہے، سبزی والے کو گوشت والا. کیا تماشا ہے؟ انسانی معاشرہ تو کہتے ہوئے بھی اس کو شرم آتی ہے. اس لیے جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک اس کو برداشت کریں. اور تبدیل ہوتا سچی بات ہے مجھے دور دور تک یہ دکھائی نہیں دیتا. تھینک یو جی. تومر ہے یا تومر ہے مجھے نہیں پتا، یہ سب کاسٹ ہوگی، بھارتی پنجاب سے ہیں. تو انہوں نے تو بہت آپ کی رگھوپال سنگھ جی بہت محبت، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے پہلے جملے جو ہیں وہ رپیٹ نہیں کروں گا، مجھے تھوڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے اس طرح کی تعریف سے نوازا ہے جو میں ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن بہرحال اچھا لگا مجھے، بہت شکریہ. آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قوم اور معاشرے کے لیے اب جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کبھی بھی سخت الفاظ میں تلخ سوچ بولنے میں سمجھوتا نہ کریں. میری دعا ہے کہ ہندوستان میں بھی آپ جیسے لوگ پیدا ہوں. تو رگھوپال سنگھ آپ بھائی ہیں،
میرے جو سردار صاحبان کے ساتھ چند کے ساتھ میرا بہت ہی پیار محبت کا تعلق ہے، خوبصورت لوگ ہیں، بیرون ملک بھی۔ بہرحال اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں صرف ایک بات آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی اگر غلط بات ہوگی تو اس کے پیچھے میری جہالت تو ہو سکتی ہے، نیت نہیں۔ میرے تو اب اچھا لوگوں کو بعض اوقات بات سمجھ نہیں آتی کہ جی آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، آپ تعریف بھی کر دیتے ہوں۔ میں نے کہا جی میں تو، میرا رول ایک کامنٹریٹر کا ہے۔ اگر کوئی اچھا کھیل رہا ہے میں اس کی تعریف کروں گا، اگر وہ بونگی ماری ہے اس نے، وہ آؤٹ ہو گیا یا فلانا، حالانکہ مجھے کوئی سمجھ نہیں گیم کی، میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بچہ میرا اچھا پرفارم کرے گا میں تالی بجاؤں گا کہ بیٹا واہ حاتم، واہ ہاشم، بہت اچھا۔ اگر وہ اس کے گریڈز گرنا شروع ہو جائیں گے تو میرا رویہ تبدیل ہو جائے گا، تو پرماننٹ کچھ نہیں۔ کیونکہ میں ہیرو ورشپ تو میں نہیں کرتا، میں شخصیت پرست آدمی نہیں ہوں۔ ہاں غلطی اندازے کی ہو سکتی ہے، آپ کا اسیسمنٹ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میں سردار صاحب ایک بات آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک دوست اور ایک بھائی کے طور پہ، زندگی میں کبھی نہ غلط بیانی کی نہ کروں گا۔ ویسے کم عقلی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کوئی بات ہو جائے اس پہ معافی کا، اور مجھے بعد میں بھی احساس ہو جائے تو میں معافی مانگ لیا کرتا ہوں، میں کبھی نہیں اس میں شرمایا۔ بہرحال ظہیر خٹک صاحب ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تجزیہ سر آنکھوں پہ، لیکن عمران خان ہمیں اس وقت صرف مایوس کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بس یہ رہنمائی فرما دیں کہ عمران خان درست کر رہے ہیں یا پھر غلط۔ ظہیر خٹک صاحب، گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہم تھوڑا سا ترجمے میں نا ایک ہلکی سی بھول کر جاتے ہیں۔ مایوسی گناہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یہ تو ترجمہ ہے جو میں نے بڑے غور سے سنا، پڑھا، سمجھا، اور ایک سے زیادہ تراجم ہے، میں عربی تو جانتا نہیں۔ سو جب ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تو اس میں ظہیر بھائی صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایم ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جہنم بھی اللہ نے ہی بنا کے رکھی ہے، خدا کی پناہ، بخشنے والا ہے وہ، لیکن کنڈیشنز ہیں کچھ جنت میں جانے کی، اللہ معاف کرے، کچھ شرائط ہیں، قرآن پاک میں ہیں، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، مطلب یہ ہے کرتوت مومنوں والے ہوں۔ اگر میں نے ایک شرعی سا حلیہ بنایا، میں سر پہ ٹوپا رکھا ہوا ہے، ادھر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور منڈے پہ صافہ ہے، اور میں بڑی باقاعدگی سے مسجد جا رہا ہوں، لیکن باقی میرا ہر معاملہ ہی ماشاءاللہ کچھ اور طرح کا ہے، تو ظاہر ہے پھر میں مومن کا، میرے اوپر لیبل تو لگا ہوا ہے، میں مومن شومن نہیں ہوں، اس لیے میں غالب بھی نہیں ہوں۔ سو پہلی بات۔ باقی آپ نے مجھے لمبی زندگی کی دعا دی، آپ کی بہت مہربانی۔ اگر یہ ایڈ کر لیں کہ صحت کے ساتھ، میں سونے سے پہلے دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے رب مجھے پیسفل اور پین لیس ڈیتھ، لمبی عمر اگر ایڑیاں رگڑنے والی ہے تو اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ خیر، عمران خان کے بارے میں میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، اس کی پوری زندگی، دیکھیں پیٹرن ہوتا ہے انسانوں کی زندگی کا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ بات کہ ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کیا دنیا نے، ایکسپرٹس نے، پروفیشنلز نے، کینسر اسپتال نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے کریکٹر بھی وہ جیسا تھا، پھر اس نے جان ماری، اور پھر جس لیول کا مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بہت بڑا کرکٹ سٹار ہے، مجھے کوئی سینس نہیں، لیکن شروع میں نہیں تھا، جان ماری محنت کی۔
یہی اس کے ساتھ ہوا، وہ اس میں شوکت خانم والے نمل میں بھی یہی ہوا. اور پولیٹیکل پارٹی میں بہت ضدی آدمی ہوں، میں پرسنلی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں گیو اپ کرنا پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں. میرے زندگی میں نے کوئی لمبا چوڑا کام ہی نہیں، مجھے سوائے پڑھنے لکھنے کے مجھے کوئی کام زندگی میں اچھا لگا ہی نہیں. تو میں نے کہا یار یہ نہیں ہونا، اٹس ناٹ وائبل. وہ اس نے جان ماری کو ماں کا لال کر کے تو دکھائے. 22 سال ذوالفقار علی بھٹو کو اس طرح پھرنا پڑتا نا، تو میں دیں چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہوں. وہ نواز شریف کی ویسے لاٹری نکل آئی، یہ کونسلر ہو نہیں سکتا تھا. وہ جنرل جیلانی نے اور بعد میں پھر جنرل ضیاء نے گود لے لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا، اور پھر وہ ہاتھ سے بات نکل گئی، ان کے اپنے بھی ہاتھ سے نکل گئی. تو عمران کو وقت ملا، چونکہ یہ سارے کام ہی بہت اوکھے تھے. ایک بندہ جو کوئی بورن کرکٹر نہیں تھا، اس نے محنت، خلوص، کمٹمنٹ کے ساتھ اس پہ عبور حاصل کیا. the rest is history. یہی حال ہاسپٹل، نمل کالج، فلانا ٹمکانا، یہی حال پالیٹکس میں. تو پرفارم کرنا، ہاں بھائی وہ امپورٹ تو نہیں کر سکتا وہ باہر سے، ہم آپ ہی ہیں نا، ہم میں سے انتخاب کرنا ہے نا لوگوں کا. تو ہم کیسے لوگ ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اس بندے کو اگر موقع ملتا ہے تو آئی ایم شیور ہی ول بی ایبل ٹو میک اٹ.